صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج اس دور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے یا نہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے، اسے بول کر انسان فی الفور کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حق کے اندر قرآن نے گواہی دی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اب اگر ان کے ایمان پر ہم بات کریں گے تو فوراً یہ جو اٹیک ہوگا یہ قرآن کے اوپر ہوگا، اس کے اندر قرآن کو جھٹلانا ثابت ہوگا۔ لہٰذا ایمان ابوبکر پہ بات کرنے سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا بہت ہی ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے سازشیں شروع تھی، اس کے بعد دور عثمان کے اندر ان سازشوں نے اور زیادہ زور پکڑ لیا، اور یہ کون تھے؟ یہ سبائی ہی تھے، جنہیں اب اس دور کے اندر انہوں نے صورت اختیار کر لی ہے اہل تشیع کی۔ وہ یہ تھے اصل کے اندر سبائی، ان کی جو جڑیں ہیں وہ سبائی ہی ہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، بنیاد جتنی بھی اہل تشیع کی رکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری عبداللہ ابن سبا یہودی نے رکھی، اور اس کے رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب مسلمان ٹوٹیں گے آپس میں تب جا کر مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان یکجا ہوگے، ایک جگہ جمع ہوگے، تو پھر مسلمانوں کو ہرانا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہ بنیاد ادھر سے رکھی گئی۔ تو اب ایمان ابوبکر کے اوپر بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بات کریں گے تو مسلمانوں کی اسلام کی بنیادیں ہی کمزور ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ فضیلت والا بولا ہے، اور وہ فضیلت والا جملہ ہر ایک صحابی کی اپنی شان کے مطابق تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی منی وانا من، کہ میں حضرت علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ میرے لیے علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے۔ تو یہ نبوت کے اندر تشبیہ نہیں دی گئی، فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ حضرت عثمان یہ حیادار ہیں، اور الور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابوبکر داخل ہوئے، رسول اللہ نے اپنی حیت تبدیل نہ کی، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، رسول اللہ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی سے کپڑے کو نیچے کر دیا۔ فرمایا اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، ان تمام احسانات کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے، میں بدلہ چکا چکا ہوں۔ لیکن ایک واحد شخصیت ہے حضرت ابوبکر، یعنی اس کے جو احسانات مجھ پر ہیں ان کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی ادا کرے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی خلافت کی بات آ جاتی ہے اس دور کے اندر، پھر وہی بات، یہ جو سبائی لوگ ہیں اہل تشیع لوگ، انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ خلافت جو تھی، خلیفہ بلا فصل جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔
یہ بھی کیا ہے؟ کفری جملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ، اس کو سمجھنے کے لیے، خلافت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اس کے بعد والے دور کے اندر جو خلافت کا زمانہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر خوشخبری بھی آئی ہے کہ یہ ہدایت والا زمانہ ہے، ان زمانوں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس امامت صغرا ہوا کرتی تھی، اسی کے پاس امامت کبریٰ بھی ہوا کرتی تھی۔ یعنی مصلی والی جو امامت تھی، وہی شخص عمارت کو بھی سنبھالا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے اندر ان کو مصلی مل گیا تھا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ابو بکر کی بجائے عمر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ امامت کو سنبھالیں؟ میرے باپ کے پیچھے لوگ باتیں کریں گے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر بات آئی، تو جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبَ یوسف، کہ تمہاری حالت بھی یوسف کی خواتین کی طرح ہیں، یوسف کے زمانے کی جو خواتین تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح ان سے کہا تھا۔ تو اب رہی کہ انہیں امامت کیوں ملی، تو انہیں امامت ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر حضرت ابو بکر کو امامت صغرا کے اوپر فائز کر دیا گیا تھا۔ اور پھر احادیث مبارکہ کو بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کر رہے تھے، وہ وصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ دوسرا، حضرت علی کو اگر بعد میں خلیفہ بنانا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مصلی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے۔ مصلی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنانا تھا؟ خلیفہ بنانا تھا۔ اب خلافت جو ہے، اگر آپ کوئی خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو جاتا ہے، نہیں مانتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، تو وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہتا، کیوں؟ یہ قطعی چیز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے اوپر کسی کو فضیلت آپ نہیں دے سکتے۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے جو افضل انسان ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا خلاصہ تمام کے تمام کلام کا یہ نکلا، خلیفہ بلا فصل وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ایمان کے اوپر بات کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی شرارت کر بھی رہا ہے تو ان کی باتوں کے اوپر توجہ نہیں دینی۔ یہ جتنے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ایمان ابوبکر اور ایمان عمر کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ خود اپنی زبانوں سے نہیں کر رہے، یہ زبانیں تو ان کی ہیں، لیکن بولنے والے کون ہیں؟ پیچھے یہودی ہیں، وہ سبائی ہیں، وہ اہل تشیع ہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگانا اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔